بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ اس نظام میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس دنیا کے ماحول کا اثر لیتا ہے، اور یہ چیز ہم روزمرہ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوں گے کہ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ویسے ہی اثرات اور جذبات لے کر اٹھتے ہیں. کاروباریوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہی جذبہ دل میں لے کر اٹھیں گے. تو جیسا حلقہ، جیسا احباب، جیسی مجلس انسان اختیار کرتا ہے، اسی مجلس، اسی حلقہ احباب کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جو مسلمہ چیز ہے، یعنی اس کا انکار نہیں ہے. اور بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے، یعنی کہ صرف بڑے ہی اثر لیتے ہیں. بچے اچھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے اچھے جذبات بن رہے ہوتے ہیں، اور یہی بچے اگر غلط صحبتوں میں پڑ جاتے ہیں، غلط دوستیوں میں، تو ان کے جذبات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ چیز رکھی، اثر لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کتنے بڑے محدث، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذوں میں سے ہیں، استاذ الحدیث. یہ بہت بڑے تاجر تھے. ایک زمانہ ان کا کپڑوں کی تجارت میں گزرا اور بڑے تاجر تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں تبدیلی لانی تھی اور ان سے حدیث کا بڑا کام لینا تھا. تو پھر ایسا ہی ہوا کہ زندگی نے پلٹا مارا اور یہ احادیث کے پڑھنے پڑھانے کی طرف آ گئے، اور ایسا لگے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ بنے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ، ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ رات دن بہترین قسم کے عالیشان کپڑے پہنا کرتے تھے اور مالداروں میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے، اور صبح الگ میٹنگ، شام الگ میٹنگ، اور پیسوں کی بہت زیادہ آپ کے پاس آمد و رفت تھی. تو وہ اور ایک آج کی زندگی ہے، سادگی کی زندگی ہے، اور احادیث مبارکہ پڑھنا یہ آپ کا کام ہے. اب تو وہ عیش و آرام والی زندگی نہیں ہے، سادگی کی زندگی ہے، عاجزی کی زندگی ہے. تو آپ نے کیا فرق محسوس کیا اس زندگی میں اور اس زندگی میں؟ اللہ والے تھے، قرآن و حدیث کا دل پر اثر تھا. تو فرمانے لگے کہ میں یہ جو زندگی اختیار کر بیٹھا ہوں، اور مجھے اس زندگی کی اختیار کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سکون دیا ہے، اس دولت اور مالداری اور بہترین قسم کے عیش و آرام کی زندگی میں نے کبھی ایک رات بھی سکون کی نہیں گزاری جو آج کی زندگی میں مجھے سکون ملا ہے. اور فرمانے لگے کہ روزانہ صبح شام ہماری میٹنگز ہوا کرتی تھی، جیسے کہ کاروبار آپس میں مشاورت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بھئی اب کون سی چیز مارکیٹ میں آئی ہے. تو جب میں لوگوں سے ملا کرتا تھا تو ملنے کے بعد کیا ہوا کرتا تھا، ہر ایک کو دیکھتا تھا یہ مجھ سے آگے نکل رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا. تو ایک حسرت اور ایک افسردگی لے کر رات کو گھر لوٹا کرتا تھا.
اور افسوس سے سویا کرتا تھا کہ میں تو پیچھے رہ گیا ہوں، میرے فلاں ساتھی مجھ سے آگے نکل گیا، اس کا کاروبار اتنا چل رہا ہے اور اتنا چمک رہا ہے کاروبار، اس کی اتنی دکانیں بڑھ گئیں، اتنی گاڑیاں بڑھ گئیں، اور میں وہیں کا وہیں ہوں۔ تو میں یہ حسرت اور تمنا لے کر ہر رات گھر جایا کرتا تھا اور بستر پہ لیٹا کرتا تھا، بے چینی اور بے سکونی کی نیند لے کر سویا کرتا تھا، نیند ہی نہیں آتی تھی مجھے، بے چین رہا کرتا تھا، بے سکون رہا کرتا تھا۔ ہر وقت ہر صبح اٹھتا تھا ایک نئے جذبے کے ساتھ، آج جاؤں گا، آج دوبارہ کاروبار میں لگوں گا اور خوب کماؤں گا اور اس سے آگے نکل جاؤں گا، اس سے آگے نکل جاؤں گا، یہ حسرتیں لے کر سویا کرتا تھا۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن و حدیث کی زندگی میں لگایا ہے اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں لگایا ہے، روزانہ کی زندگی، روزانہ کی راتیں، سکون کی راتیں گزار رہا ہوں، سکون کی نیند سوتا ہوں اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہوں۔ ان کا یہ حال تھا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی عبادتوں کا یہ حال تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ رات کو جب یہ اپنے گھر میں عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کی چھت پر عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ کے سامنے جب رات کو یہ کھڑے ہوا کرتے تھے تو ایسے سیدھے کھڑے رہتے تھے پوری رات، جیسے لکڑی زمین میں گاڑ دی جائے تو لکڑی کیسے سیدھی رہتی ہے، لکڑی ہلتی نہیں ہے، حرکت نہیں کرتی، یہ پوری رات اللہ کی عبادت میں ایسے کھڑے رہتے تھے۔ ایسا عبادت کا ذوق تھا، ایسا شوق تھا۔ تو ان کے برابر میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، لوہار تھا، لوہے کا کام کیا کرتا تھا، بھٹی میں لوہا جلانا، کوٹنا، توڑنا، یہ اس کا کام تھا، سارا دن بھٹی میں کام کیا کرتا تھا۔ اور لوہار کا جو کام ہوتا ہے یہ ایک محنتی اور مشقت والا کام ہوتا ہے کہ آدمی اس میں تھک جاتا ہے۔ تو یہ برابر میں جو لوہار رہا کرتا تھا یہ عبداللہ بن مبارک کی عبادت کو دیکھا کرتا تھا۔ جب اس لوہار کا انتقال ہوا، زندگی اسی طرح گزر گئی اس کی، اور زندگی گزرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کے کسی قریبی دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو مقام اور مرتبہ دیا تھا جنت میں، لوہار کو بھی وہی مقام اور مرتبہ دے دیا۔ اب اس کا دوست، اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں خواب میں دکھا دیتے ہیں، جن لوگوں کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے وہ والدین کی چاہت چاہتے ہیں کہ والدین کو ایک دفعہ دیکھنے، اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو دوست تھا اس نے دیکھا، حیران ہو گیا کہ تم تو لوہار، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ عبداللہ بن مبارک کے برابر پہنچا دیا۔ تو جب اس کی آنکھ کھلی، اس کے دوست کی نیند سے بیدار ہوا، تو یہ بیدار ہونے کے بعد سوچ و بچار میں پڑ گیا کہ ایک لوہار کو اللہ تعالیٰ نے ایک محدث کے برابر مقام دے دیا، کہ لوہار تھا، لوہا ٹوٹا کرتا تھا اور اس میں بھٹی میں سارا دن کام کیا کرتا تھا، اور جب اس کی موت ہوئی تو ایسا پیارا مقام۔ تو یہ اس کا قریبی دوست اس لوہار کے گھر گیا اور گھر والوں سے جا کر پوچھا کہ بھائی وہ میرا فلاں دوست تھا، دن بھر تو میں اس کے ساتھ گزارا کرتا تھا، لیکن میں نے اس کا کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں دیکھا، بہرحال اچھا نیک آدمی تھا، کوئی اس کا خاص عمل بتائیں، میں نے اس کے بارے میں خواب بڑا اچھا دیکھا ہے۔ اس کے گھر والوں سے کہا، اس لوہار کے گھر والوں سے۔ تو اس لوہار کے گھر والوں نے کہا کہ اس کا ہم نے کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں دیکھا، ہمارے ایک نارمل زندگی گزارا کرتے تھے، لوہار تھے، صبح جایا کرتے تھے اپنے کام پر اور رات کو آ جایا کرتے تھے تھک ہار کر، لیکن جب یہ رات کو اپنے بستر پر لیٹا کرتے تھے سونے کے لیے، تو یہ بستر پر لیٹنے کے بعد جب ان کی نظر پڑتی تھی عبداللہ بن مبارک کی عبادت پر کہ وہ اپنے چھت پہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، تو یہ حسرت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے حسرت کیا کرتے تھے کہ کاش میرا کام مشقت اور محنت مزدوری والا نہ ہوتا، ہلکی پھلکی مزدوری اور مشقت میں مجھے روزی مل جایا کرتی تو میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح اللہ آپ کی عبادت کرتا۔ یہ ان کی حسرت تھی روزانہ رات کی۔ اس موقع پر ہمارے اکابرین مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ آج ہمارے اندر سے نا یہ حسرتیں بھی ختم ہو گئی، آج ہم لوگ کے اندر سے یہ حسرتیں بھی ختم ہو گئی، یہ چاہتے کرتے تو نہیں ہیں ہم، کوتاہی ہے ہمارے اندر،
لیکن ایک چیز کی چاہت اور تمنا تو ہونی چاہیے کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، اچھے لوگوں کی زندگی پڑھنا، اچھے لوگوں کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرنا، ان جیسے بننے کی کوشش کرنا، حسرتیں کرنا، تمنائیں کرنا، یہ حسرتیں بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ دنیا کی چیزوں کی حسرتیں اور تمنائیں تو آج بھی ہوتی ہیں۔ کسی دنیا دار کی گاڑی دیکھ لی اچھی تو ہماری چاہت ہوگی ہمیں بھی ایسی گاڑی مل جائے، کسی کا گھر اچھا دیکھ لیا تو ہم چاہت رکھتے ہیں، دل میں حسرت ہوتی ہے کہ ایسا گھر ہمیں بھی مل جائے۔ کسی اچھی سوسائٹی میں گئے، دیکھا وہاں بڑے اچھے گھر بن رہے ہیں تو دل چاہتے ہیں اس سوسائٹی میں ہمارا گھر بھی بن جائے۔ تو اس طرح ہم دن بھر دنیا کے ماحول میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کی ہم حسرتیں کرتے ہیں، لیکن عبادتوں کی حسرت، اللہ کے تعلق کی حسرت، اللہ کی محبت کی حسرت، اللہ کو منانے کی حسرت، جس طرح اللہ والوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ کو منانے کی زندگی، اللہ کے آگے رونے کی زندگی، یہ حسرتیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ یہ بھی بہت بڑا زوال ہے اس زمانے اور اس معاشرے کا، یعنی جیسے معاشرے میں بہت ساری چیزوں میں، عبادتوں میں، ہر چیز میں زوال آیا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا زوال ہے کہ دلوں سے حسرتیں اور تمنائیں اچھائیوں کی ختم ہو گئی۔ تو وہ جو لوہار تھے ان کے گھر والوں نے کہا کہ 2 عمل میں نے دیکھے جس پر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبداللہ بن مبارک جیسا مقام دیا۔ ایک تو یہ عمل بتایا، ایک تو یہ عمل کہ رات کو لیٹا کرتے تھے اور عبداللہ بن مبارک کی عبادت کرتے ہوئے ان کی نظر پڑا کرتی تھی تو حسرت سے کہتے تھے ہائے کاش میرا کام محنت و مشقت والا نہ ہوتا، میں اتنا تھک جاتا ہوں، رات کو اٹھ نہیں پاتا، تو میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح عبادت کرتا۔ ایک تو ان کا یہ عمل بتایا، اور دوسرا عمل یہ تھا، ان کا یہ معمول ہے، ان کے گھر والے بتا رہے ہیں لوہار کے، ان کا یہ معمول ہے کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کام ان کا کیا ہے کہ لوہے کو گرم کرنا بھٹی میں، جب لوہا اچھی طرح گرم ہوتا ہے تو پھر اس پہ چوٹ مارتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیز لوہا جب گرم ہو جائے تو چوٹ مارتے ہیں، ٹوٹتا ہے، پھر اس کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو ان کا کام لوہا گرم کرنا ہے، بھٹی میں توڑنا ہے، اس کو پرزے بنانا ہے۔ تو ان کا یہ معمول ہے کہ لوہا جب بھٹی میں گرم کر رہے ہوتے ہیں اور جب تیز گرم ہو جائے اور ہتھوڑا اٹھاتے ہیں مارنے کے لیے اور یہاں تک لے آئے اور صرف ایک چوٹ لگانی ہے اور لوہا ٹوٹے گا، لوہا بھی گرم ہے، ہتھوڑا بھی اٹھا لیا ہے، پیچھے سے بس آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان کی آواز جیسے ان کے کان میں آتی تو پھر لوہا آگے، ہتھوڑا آگے نہیں آتا، ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ ایک چوٹ تو مارنی تھی، ہم تو یہ کہتے ہیں نا ابھی تو نماز میں 15 منٹ ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، اگر یہاں کی نماز نکل گئی تو وہاں پکڑ لیں گے، ہمارا تو یہ ہے کہ یہاں کی نماز نکل گئی تو کیا ہوا، جماعت نکلے گی تو کیا ہوا، اپنی پڑھ لیں گے، وقت تھوڑی نکل رہا ہے، نماز قضا تو نہیں ہو رہی، یہ ہمیں شیطان راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن سچا مومن جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو وہ کہتے ہیں بس اذان ہو گئی، اب میرے لیے کوئی کام کرنا جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں، وہ کہتے نہیں میں نے بس اللہ کے در پہ جانا ہے، بلاوا آ گیا اللہ کے در پر۔ تو یہ لوہار کا یہ معمول تھا کہ ہتھوڑا اٹھا لیا ہے، صرف ایک چوٹ مارنی ہے، لوہا بھی گرم ہے، دوبارہ گرم کرنا پڑے گا، اگر چھوڑ دیا بھٹی میں دوبارہ اس کو تپانا پڑے گا، لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ دیا کہ میں دوبارہ محنت کر لوں گا، اور ہتھوڑا اپنا پیچھے پھینکا اور نماز کی تیاری میں لگے، نماز کی تیاری کو چلے گئے کہ نماز اللہ کا پیغام ہے۔ تو یہ 2 خوبیاں تھیں، جن 2 خوبیوں پر ان کے گھر والے کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 خوبیوں کی برکت سے ان کو عبداللہ بن مبارک جیسا مقام دے دیا ہوگا۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ انسان جس ماحول میں لگتا ہے، جڑتا ہے، اس ماحول کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آتے ہیں، دل پر اثر کرتے ہیں، اور پھر اس ماحول کے ساتھ چلتا رہے تو ایک اچھے اثرات زندگی پر آتے ہیں، زندگی بدلتی چلی جاتی ہے، زندگی میں نمایاں تبدیلی آتی ہیں۔ اور اگر انسان ماحول سے کٹ جائے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ملتے ہیں کہ مسجد آنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ایک صاحب کہنے لگے قرآن کھولتا ہوں نعوذ باللہ مجھے وحشت ہوتی ہے، ایسی کیفیت بن جاتی ہے، دل سخت ہے۔ یہ نہیں کہ بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو تو اس کی تو معافی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں
کہ ہمارے دل میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے ہم تو گنہگار ہیں، میں تو گنہگار ہوں، کیا فائدہ نماز، کیا فائدہ توبہ کا، دوبارہ توبہ کرنے کا فائدہ کہ دوبارہ گناہ کر لوں گا. یہ ایک شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، اور تعلق میں دوری آ رہی ہے، نمازوں میں دوری آ رہی ہے. اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں. اگر یہی تصور کر لیں کہ جائیں گے کہاں ہم اس کے علاوہ. تو حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اس چیز کو اس طرح سوچا کرو کہ اگر ہم نے آج توبہ کر لی تو پچھلا کھاتا تو صاف ہو جائے گا، آج تک کے گناہ تو صاف ہو جائیں گے. اب اگلا کھاتا ہوگا، دوبارہ اگر غلطی ہوگی تو دوبارہ گناہ کر لیں گے. شیطان کیا کہتے ہیں پھر گناہ کرنا ہے، توبہ کرنے کا کیا فائدہ. تو وہ اس طرح ہمیں گناہوں کے بعد توبہ سے روکتا ہے، اللہ کے در پہ آنے سے روکتا ہے، عبادتوں سے دور کرتا ہے، اللہ کے گھر سے دور کرتا ہے، اللہ کے تعلق سے دور کرتا ہے. اگر ہم یہ تصور کریں کہ بھائی آج میں اگر گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، آج تک کا کھاتا صاف ہے. اب اگر گناہ کریں گے نہیں ارادے سے، لیکن اگر ہو گیا تو توبہ کر لیں گے، پھر نیا کھاتا ہو جائے گا. جیسے انسان ہے ادھار لیتا ہے اور ادھار لیتے لیتے کھاتا بن جاتا ہے، پھر سارے ادھار دیکھے بھائی اب میرا آج تک کا کھاتا صاف ہے، اب نیا کھاتا بنے گا. تو یہ شیطانی خیالات اور وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر، دل پر بوجھ ہوتے ہیں کہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ قرآن کھولنے کو دل ہی نہیں چاہتا. اور اس کا ایک بڑی وجہ ماحول سے کٹنا بھی ہے، ماحول سے دور ہونا. جب ہم اللہ والوں کے ماحول میں آئیں گے، اپنی ضرورت سمجھ کر اپنی اولادوں کو لے کر آئیں گے، اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے، تبدیلی آئیں گی. بہت فرق پڑے گا، بہت فرق پڑتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بتاتے ہیں گھریلو زندگی میں اختلاف آئے ہوئے ہیں، ناچاقی آئی ہوئی ہے، میاں بیوی آپس میں ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، جڑنے کو تیار نہیں ہے، جھکنے کو تیار نہیں ہے. اس قدر اختلاف بڑھا کہ کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہے، بات کرنے کو تیار نہیں. اولاد تماشے دیکھ رہی ہے. گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. اگر گھر کی زندگی میں اتفاق نہ ہو، آپس کے اختلافات ہو، تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ برا اثر اولاد پر آتا ہے. کہ اولاد کا دماغ کاپی ہے، کمپیوٹر ہے، وہ ہر چیز فیڈ ہو رہی ہے اس میں. کل کو وہ بھی یہی کرے گا جو اما ابا کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ اکثر اکابرین کی زبان سے بات سنی کہ تم تو اپنی زندگی گزار کے چلے جاؤ گے، لیکن تم اولاد کو ایک گندی تربیت پر ڈال کے جا رہے ہو کہ وہ بھی وہی کریں گے جو دیکھا کرتے ہیں. تو آپس کی ناچاقیاں ہیں، اختلاف ہیں، مل بیٹھنے کو تیار نہیں، کسی اللہ والے سے مشورے کرنے کو تیار نہیں ہے، سننے کو تیار نہیں ہے، خاندان والے سمجھا کر تھک گئے ہیں، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. تو کئی دوست ہمارے ایسے ہوئے ہیں، جب ان سے کہا بھائی کسی اللہ والے کے بیان میں چلے جاؤ، کسی عالم دین کے بیان میں چلے جاؤ، کسی بزرگ کے بیان میں چلے جاؤ، فائدہ ہوگا. یہاں بھی ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم کا بیان ہوتا ہے ہر پیر کو. ڈیفینس میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوتا ہے ہر اتوار کو. تو اتفاق ایسا ہوا میں نے ان سے کہا آپ ڈیفینس چلے جائے کریں، بیت السلام مسجد میں اتوار کے دن بیان ہوتا ہے. تو انہوں نے تکلیف محنت مزدوری والے انسان کر کے وہ چلے گئے. ایک اتوار گئے، دوسری اتوار گئے، ماشاءاللہ ہر اتوار کو جا رہے ہیں اور اللہ والوں کی باتوں میں اثر ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے علماء دین، اکابرین، بزرگان دین، اور پھر وہی بات کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. زندگی بدل گئی، گھر میں بہتری آنا شروع ہو گئی، خود ہی بتا رہے ہیں حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے. جھکاؤ آ گیا، دونوں میں جھکاؤ آتا ہے، دونوں میں جھکاؤ آ رہا ہے. دونوں جا کر بیٹھتے ہیں بیان میں، وہ خواتین میں بیٹھتی ہیں، میں مردوں میں بیٹھتا ہوں. دونوں میں جھکاؤ آ رہا ہے، دونوں میں بہتری آ رہی ہے، دونوں میں تبدیلی آ رہی ہے. اولاد بھی خوش ہے، گھر کا ماحول بھی جنت بنتا جا رہا ہے. کیوں؟ ایک اچھے ماحول کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، ایک اچھے ماحول کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اس کو اپنے لیے لازمی سمجھے، ہم سب کی ضرورت ہے. جیسے کھانا پینا ضرورت ہے، پہننا اوڑھنا ضرورت ہے، بیمار ہو جائے تو دوائی کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری زندگی کو ایک صحیح، بلکہ دوسرے الفاظوں میں عرض کروں کہ ایک اچھا اور صحیح انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں آنا بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. نہیں تو ہمیں اپنی خامیاں کیسے پتہ چلیں گی کہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. صرف نماز روزے کا نام تو دین نہیں ہے، صرف نماز روزے کا نام تو دین نہیں ہے. دین تو معاشرت کا نام بھی ہے، معاملات کا نام بھی ہے کہ ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار وہ کس طرح ہے، ہماری زندگی سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. انسان کا یہ احساس ہی اگر ختم ہو جائے کہ میرے سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، احساس ہی نہیں ہے. تو اللہ والوں کی مجلس میں جب انسان آتا ہے، صحبتوں میں آتا ہے، تو دل جاگتا ہے، دل جاگتا ہے، دل بیدار ہوتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں
کچھ کروں گا، کچھ بہتر بنوں گا، کچھ اچھا انسان بنوں گا. ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے، اللہ والوں سے یہ واقعہ سنا کہ ایک نوجوان اللہ والوں کے بیان میں آتا جاتا رہا، اور ایک دن اس کے ذہن میں ایک سوال آ گیا، اور وہ کہنے لگا کہ میں سارے بزرگوں کے پاس جاؤں گا، سارے اللہ والوں کے پاس جاؤں گا، سارے علماء کے پاس جاؤں گا، اور سب سے پوچھوں گا کہ جب آپ کی زندگی کا آخری دن ہو اور آپ کو پتہ چل جائے آج میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، آج میری موت ہے، آج میرا آخری دن ہے، تو آپ کیا عمل کریں گے؟ یہ اس کے دل میں ایک جستجو پیدا ہو گئی، اور اس نے کہا سب مجھے اپنے اپنے عمل بتائیں گے، میں وہ سارے عمل لکھ لوں گا اپنے پاس، اور میں اپنی زندگی میں وہ سارے عمل کیا کروں گا. ایک شوق ہے، یہ ایک اچھا جذبہ ہے، یہ نیک صحبتوں سے پیدا ہوتا ہے. جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں آتا ہے تو وہاں سے یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اس نوجوان کے دل میں یہی جذبات کسی عالم دین کے بیان سے پیدا ہو گئے، اللہ والوں کے بیان سے پیدا ہو گئے، اور اس نے یہی کہا کہ میں سارے بزرگوں کے پاس جاؤں گا اور سارے اللہ والوں کے پاس جاؤں گا، اور سب سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کو معلوم چل جائے کہ حضرت آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ تو ضروری کوئی خاص عمل کریں گے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو جو وہ خاص عمل بتائیں گے میں وہ سارے خاص عمل سب کے لکھ کر اپنی زندگی میں روزانہ وہ خاص عمل کیا کروں گا. سب کے پاس جانے شروع کیا اس نوجوان نے، ایک ایک کر کے جا رہا ہے وہ سب کے پاس. کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق کہ مجھے معلوم چل گیا تو میں توبہ کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، آپ کے سامنے پیشی کا دن ہے، حاضری کا دن ہے. کسی نے کہا کہ میں نوافل میں دن گزار دوں گا، کسی نے کہا میں روزہ رکھ کر دن گزار دوں گا. اس طرح مختلف قسم کے اللہ والوں کے بزرگوں کے واقعات، الفاظ اور ان کے تجربات اور ان کی زندگی کا ایک جذبہ سامنے آتا رہا. یہ لکھتا رہا اپنے پاس. آخر میں ایک بزرگ کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت اگر آپ کو یہ معلوم چل جائے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو لازمی سی بات ہے آپ کوئی خاص عمل تو کریں گے، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے بعد آپ کو عمل کی مہلت نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں اذا قمت الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی نماز کو اس طرح پڑھو جیسے یہ زندگی کی آخری نماز. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنی نماز کو اس طرح پڑھو جیسے کہ زندگی کی آخری نماز ہے. اپنا ہر عمل اس طرح کرو جیسے میری زندگی کا آخری عمل ہے، اس کے بعد مجھے مہلت نہیں ملنی. جب انسان کی زندگی میں یہ تصور آ جائے، یہ خیال آ جائے، یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کا یہ آخری عمل ہے، بس اس کے بعد میرے پاس مہلت نہیں، کتنا اچھا عمل کریں گے، کتنا بنا سنا کر کریں گے، اخلاص کے مطابق، خشوع اور خضوع کے ساتھ. پتہ نہیں اس نماز کے بعد مجھے مہلت. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اپنے صحابوں کو سکھا رہے ہیں. آپ تربیت فرما رہے ہیں کہ جب نماز پڑھا کرو تو ہر نماز کو سوچ کر پڑھا کرو کہ یہ میری آخری نماز ہے، بس اس کے بعد مجھے مہلت نہیں ملنی، اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. تو سوچیں کہ کس قدر اس نماز کو اچھا کر کے پڑھیں گے. تو وہ نوجوان آخر میں ایک اللہ والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت اگر آپ کو معلوم چل جائے یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سا ایسا خاص عمل کریں گے؟ تو وہ کہنے لگے میں کوئی خاص عمل نہیں کروں گا. یہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ کوئی خاص عمل کر کے نہیں جائیں گے اللہ کے پاس. آخری عمل سب سے وہ دیکھا جاتا ہے، تو کوئی خاص عمل تو آپ کریں گے. وہ کہنے میں کوئی خاص عمل نہیں کروں گا. پھر کہنے لگے بیٹا، اس کی کندھے پہ ہاتھ رکھ کر رکھا، بیٹا میں نے اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ رکھا ہے، اس لیے میں نے کوئی عمل چھوڑا نہیں ہے، اس لیے میں نے کوئی عمل چھوڑا نہیں ہے. میں زندگی کی ہر صبح جب ہوتی ہے میں کہتا ہوں آج آخری دن ہے، سارے عمل کر لیتا ہوں، اس لیے میرا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے کہ میں کوئی خاص عمل کروں گا. خاص عمل تو وہ کرے نا جس کو اپنی زندگی سے غفلت ہو، اور جو کہے میری زندگی کا آج کا دن آخری دن ہے وہ تو کوشش کرے گا میں ہر عمل کر لوں آج کے دن. تو وہ کہنے لگے میں نے بیٹا اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ رکھا ہے. کیا زندگی ہوگی، کیسی پیاری زندگی گزارتے ہوں گے. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں، ان کی زندگی پر ہم چلتے ہیں، اور یہی راستہ ہے اللہ تک پہنچانے کا، اور یہی راستہ ہے اپنی زندگی کو بہتری پر ڈالنے کا. نہیں تو زندگی تو ختم ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو جانا ہے. زندگی تو ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس جانا ہے. تو انسان اللہ کے پاس جانے کے بعد، جیسے میں نے آیت پڑھی، وہاں جانے کے بعد حسرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ مہلت دے دے دوبارہ دنیا میں جانے کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کوئی مہلت نہیں ہے،
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب کوئی مہلت نہیں ہے، مہلت کا وقت ختم. دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ مہلت تھی، ہر صبح مہلت تھی، ہر شام مہلت تھی. مہلت کا وقت تو تم نے گزار دیا، اب مہلت کیا مانگتے ہو؟ ابھی مہلت ہے، ابھی اگر ہم نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، توبہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں نا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ گزر رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو ایک دم سے قبر کے قریب سے گزرے، قبر کے پاس رک گئے اور سواری سے اترے اور نفل کی نیت بانی، نوافل پڑھنے لگ گئے. جب نوافل پڑھ کے فارغ ہوئے تو جو ان کے ساتھ شاگرد تھے تو انہوں نے کہا حضرت کوئی خاص خبر ہے جو آپ نے یہاں اتر کے نوافل پڑھے؟ کوئی خاص خبر ہے جو آپ نے یہاں ادھر کی نماز پڑھے، نوافل پڑھے؟ کہہ رہے نہیں، کوئی خاص خبر نہیں. فرمایا پھر کیوں نفل پڑھے آپ نے؟ تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ جب میں اس قبر کے قریب سے گزر رہا تھا اور اس قبر پر جب میری نظر پڑی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک ارشاد یاد آ گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے تو گزرتے ہوئے ایسا ہی ہوا کہ ایک قبر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اس قبر والے کی کیا حسرت ہے، اس وقت کیا حسرت کر رہا ہے، کیا تمنا کر رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں. فرمایا کہ یہ قبر والا قبر کے اندر جانے کے بعد اس وقت یہ حسرت کر رہا ہے کہ مجھے اتنی سی زندگی مل جائے، 2 منٹ کی، 5 منٹ کی زندگی مل جائے، کہ بس مجھے 5 منٹ کے لیے زندگی آ جائے اور مجھے قبر سے باہر نکالا جائے زمین کے اوپر. جب تک انسان زمین کے اوپر ہے اعمال پر اجر ہے، زمین کے نیچے چلے گیا اعمال پر تو کوئی اجر نہیں ہے. تو مجھے اتنی سی مہلت مل جائے، مجھے زندگی ملے، زمین کے اوپر مجھے آنے کا موقع ملے، میں 2 رکعت پڑھوں اور اپنے نامہ اعمال میں 2 رکعت کا اضافہ کروں اور پھر مجھے موت دے دی جائے. یہ حسرت کر رہا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی تو میں نے کہا میرے پاس تو مہلت ہے، یہ قبر والا تو قبر کے اندر کی حسرت کر رہا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کی مجھے مہلت مل جائے. میرے پاس تو زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، میرے پاس تو مہلت ہے، میں کیوں نہ اپنی مہلت کو استعمال کروں؟ اس لیے میں نے جلدی سے سواری روکی اور 2 رکعت پڑھ کے اپنے نامہ اعمال میں 2 رکعت کا اضافہ کر لیا. 2 رکعت کا دن. جب تک انسان زمین کے اوپر ہے اعمال پر اجر و ثواب ہے، جب زمین کے نیچے چلے گئے کچھ بھی نہیں. نزہۃ البساتین بڑی مشہور کتاب ہے. حضرت مفتی عبدالرحمن سکروی صاحب دعوت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ اس میں بزرگان دین کے واقعات ہیں، تو اپنے گھر میں اس کتاب کو رکھنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے. تو اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے قبر سے گزر رہے تھے، قبرستان سے گزر رہے تھے. قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک قبر کھلی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی تھی، اور دیکھا کہ مردہ قبر کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے. یہ نزہۃ البساتین میں واقع ہے، بلکہ حضرت نے خود بھی سنایا تھا، حضرت کی زبان سے بھی سنا ہے. تو یہ شخص جو قبر سے گزر رہا تھا، قبرستان سے گزر رہا تھا، اس نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ ایک مردہ قبر کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے، کتنا خوش نصیب ہے. اس نے کہا سبحان اللہ. ایک عجیب معاملہ دیکھ کر زبان سے انسان کے نکل جاتا ہے، سبحان اللہ، کیسا خوش نصیب مردہ ہے کہ قبر میں اس کو اتنا پیارا عمل ملا ہوا ہے. تو جیسے اس نے سبحان اللہ کہا گزرنے والے نے، تو وہ مردہ اس سے مخاطب ہوا اور کہا کہ کس بات پر سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں اس بات پر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبر میں یہ عمل قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی ہے. بعض احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے جن کی زندگی نیکیوں پر تقوی پہ گزرتی ہے، تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے قبر میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جس کا جو شوق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس کو اسی عمل میں لگا دیا جاتا ہے. جس کا شوق ہوتا ہے میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اس کو اسی عمل میں لگا دیا جاتا ہے. اجر و ثواب نہیں ہوتا لیکن اس کو اس عمل میں لگا دیا جاتا ہے کہ یہ عمل کرتے رہے آپ قبر میں، آپ کی یہ مصروفیت ہے. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید قرآن کریم کی تلاوت میں لگا دیا ہوگا. تو یہ شخص جو مردہ تھے وہ کہنے لگے کیوں سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ کہ اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم تو بڑے خوش نصیب ہو. ہم تو قبر کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں کہ ایسا عذاب ایسا عذاب، تم تو مزے سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو.
تو وہ کہنے لگے مردہ کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو. جب میرا انتقال ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا قرآن کی تلاوت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی تلاوت میں لگایا ہوا ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزار قرآن ختم کر چکا ہوں میں قبر میں, کتنے ہزار قرآن ختم کر چکا ہوں قبر میں. بتانے لگے کہ میں اتنے ہزار قرآن ختم کر چکا ہوں. لیکن میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں, جو تم نے ایک سبحان اللہ کہا ہے نا, اس سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دو اور اتنے ہزار قرآن تم دے دو. اتنے ہزار قرآن تم لے لو. وجہ اس کی ہے کہ زمین کے نیچے آنے کے بعد میں نے اتنے سارے قرآن ختم کیے, ایک نیکی بھی نہیں ہے. دنیا میں زمین کے اوپر ہے تو ایک قرآن کریم کے لفظ پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں, ہر لفظ پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. لیکن زمین میں قبر کے نیچے جانے کے بعد مجھے کوئی نیکی نہیں ملی. پڑھ رہا ہوں لیکن میرے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. اور جو تم نے زمین کے اوپر ایک سبحان اللہ کہا ہے اس پر تمہیں اتنا سارا اجر مل گیا, وہ مجھے دے دو, یہ سارے قرآن دے دو. تو جب تک ہم دنیا میں ہیں, زندگی ہماری ہے, سانس ہے, جان ہے, تو سب کچھ کر سکتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے حسرت سے اسپتالوں میں لیٹے ہوئے ہیں, بیچارے تمنائیں کر رہے ہیں کہ میں صحت مند ہوتا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا. ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تو ہمارا یہی حال ہے نا کہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہم اس وقت کچھ بھی نہیں کرتے, وقت غفلتوں میں گزر جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے یہ چیزیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں تو انسان بعد میں افسوس کرتا ہے, حسرت کرتا ہے کہ کاش مجھے موقع مل جائے, کوئی موقع مل جائے, میں نماز پڑھ لوں. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اسپتالوں میں ہیں اور ان کی جب عیادت کو جاؤ تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں, میں دعا کر دیں اٹھ کر نماز پڑھنے لگ جاؤں. کتنی حسرت سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ بس دل چاہتا ہے اٹھ کر نماز پڑھ لوں, میں لیٹا ہوا ہوں بستر پہ ہوں, صاحب فراش ہوں, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, اجازت نہیں بیٹھنے کی. تو یہ حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور آج ہمت بھی دی ہے, طاقت بھی دی ہے, فرصت بھی دی ہے, وقت بھی دیا ہے, تو آج ہمارے پاس پڑھنے کو ٹائم نہیں, وقت گزار رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں. اور جب یہ وقت, یہ فرصت, یہ زمانہ, یہ صحت یہ نکل جائے گا ہاتھ سے. حدیث کا بھی مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ اس کے آنے کے بعد تمہارے جسم میں جانو ختم ہو جائے؟ بیماری کا انتظار کر رہے ہو کہ صحت کے زمانے کی قدر نہیں کر رہے؟ ابھی کیوں نہیں عمل کر رہے؟ یہ موت کا انتظار کر رہے ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا. تو جب تک انسان کی زندگی میں زندگی ہے, سب کچھ ہے, لیکن نہیں کر رہے, زندگی کے جب لمحات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اس وقت حسرت کریں گے کہ آج موقع مل جائے. اس لیے اپنے اوقات کی ہم قدر کریں, اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے دینی جذبات کو بڑھانے کے لیے اور ابھارنے کے لیے, بلکہ عبادت کا شوق بڑھانے کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں, اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں, علماء کے ساتھ جوڑیں کہ جن کی صحبتوں میں آنے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ میں آیا اور مجھے فائدہ ہو گیا. یہاں مجلس جیسے ہوتی ہے الحمدللہ پیر والے دن, تو اللہ والوں کے ساتھ جوڑے رہیں, اپنی اولادوں کو جوڑیں, بہتری آئے گی, بہت فرق آئے گا, بہت فرق پڑتا ہے. تو بچوں میں فرق دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچوں سے ملاقات ہوتی ہے تو بچوں میں بھی نمایاں فرق دکھتا ہے. ایک بچہ ماشاءاللہ اتنا سلاحا والا لباس پہن کر, ٹوپی پہن کر اور شلوار اس کی ٹخنوں سے اونچی, عجیب ہی دکھ رہا ہے. ان کی والد صاحب سے پوچھ لیا کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے بچے کی تربیت دکھتی ہے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس جاتا ہوں اور ہر مجلس میں اپنے بیٹے کو لے آتا ہوں اور آگے بٹھاتا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے بلکہ اندازہ ہوگا جو آج کل ہمارے بچوں کا حال ہے معاشرے کا, بہت برا حال ہے. جو والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں وہ واقعی میں فکر مند ہیں, پریشان ہیں, اور جن کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں ان کی تو بات بھی نہیں ہو رہی, ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. لیکن جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ اللہ کی طرف سے سرمایہ ہے, یہ میرے لیے سرمایہ آخرت بن جائے, ذخیرہ آخرت بن جائے, وہ واقعی پریشان ہے. آج کے اس دور میں جس طرح بچوں میں بگاڑ آ رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارا تعلق کیونکہ ایک ادارے سے ہے, افسوس ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس سے ایسی چیزیں نکل رہی ہیں کہ جو ہم یعنی اس عمر میں بھی ان چیزوں کا نام نہیں جانتے. آج اپنے بڑوں کی تربیت اور سختی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اگر ہم پر تربیت سختی کی تھی تو ہم فائدے میں رہے. یعنی جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہماری تعلیمی اوقات کیا تھے کہ ہم صبح جاتے تھے, رات کو عشاء کے بعد گھر آتے تھے. یہ ہمارے تعلیمی اوقات تھے کہ صبح ہم جاتے تھے, رات کو سونے کے لیے گھر آیا کرتے تھے حرز میں. اور آج تعلیمی اوقات کم ہو گئے ہیں تو بچے عصر کے بعد کہاں جا رہے ہیں والدین کو نہیں پتا, مغرب کے بعد کہاں جا رہے ہیں والدین کو نہیں پتا. اور پھر وہ بچوں کی تربیت میں جو بگاڑ آ رہا ہے, والدین کہہ رہے ہیں بچہ تو ہاتھ سنتا ہی نہیں ہے, بچہ تو سنتا ہی نہیں ہے.
اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں موقع نہیں دیا تھا گھومنے پھرنے کا. لیکن وہی ہیں جن کے اندر تربیت کی فکر ہو, اور جن کو تربیت کی فکر نہیں ہے, اولاد کچھ بھی کرے کچھ بھی بنے, تو ایسے واقعات سننے میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ اولاد کہاں جا رہی ہے. ہم لوگوں کی نسلیں, مسلمانوں کی نسلیں, اس لیے خود بھی بیان میں آئے, اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کر آئے, اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لا کر بٹھائے. آپ یہ سمجھیں کہ تربیت جو آپ نے کرنی تھی 50% تربیت ہو گئی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. 50% مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک آدمی ایک محنت کرے اور اس کو 100% محنت کرنے پڑے تو محنت زیادہ کرنے پڑے گی, اور اگر 50% محنت اس کی کوئی اور کر لے تو وہ شکریہ ادا کرے کہ جزاک اللہ آپ نے میرے لیے محنت کر لی, اور میری محنت میں اب میرے لیے آسانی ہو گئی, اور میں اب اتنی محنت نہیں کروں گا, آپ نے آسانی کر دی. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں, علماء کی صحبت میں آئیں گے اور اپنے بچے اور اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے, آپ یہ سمجھیں کہ 50% مسئلہ میں کم بتا رہا ہوں حل ہو جائے گا. یعنی تربیت پر جو آپ کو محنت کرنے پڑے گی وہ نظروں سے حل ہوگا مسئلہ, وہ توجہ سے حل ہوگا, وہ صرف بیٹھنے سے حل ہوگا, وہ سننے سے نہیں. یہ نہیں سمجھے کہ بچہ کیا سنے گا, اثر ہو رہا ہے اس پر, وہ اپنے دل میں لے رہا ہے بات, اپنے دل میں لے رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت کی مجلس میں حضرت نے اس طرح فرمایا ہوگا تو ایک سے اپنے ساتھ بچے لے کر آئے, تو وہ بچوں کو سکھا کر لائے تھے کہ اللہ والے ہیں, حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, تمیز سے بیٹھنا ہے, ادب سے بیٹھنا ہے, شور نہیں کرنا, باتیں نہیں کرنی. وہ اپنے بچوں کو سکھا کر لائے تھے, اور بچے بالکل آ کر ایسے بیٹھ گئے. مجلس ختم ہوئی تو حضرت مزاح بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت نے وہ فرمایا کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہا میرے بچے ہیں. حضرت میرے بچے ہیں. یہ بچے تو نہیں ہیں, یہ بچے تو نہیں, بچے ہوتے تو شرارت کرتے, یہ تو بڑے ہیں. کہنے حضرت سکھا کر لایا تھا. نہیں بھائی آنے دیا کرو, شرارت کریں گے کوئی بات نہیں, آ تو رہے, آنے تو ان کو, شرارت کرنے تو کہ میں سکھا کر لایا تھا, سیدھے بیٹھنا ہے, شرارت نہیں کرنی, ہلنا نہیں جھلنا نہیں. کہنے جبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے نہیں تو کوئی بڑے ہیں, یہ ان چیزوں کی پابندی تو بڑے کرتے ہیں. بچے آ جائیں اللہ والوں کے پاس, یہ غنیمت ہے, یہ غنیمت ہے کہ وہ آگے. اب آتے ہیں اتنے بڑے اللہ والے فرما رہے ہیں, اگر وہ آتے ہیں شرارت کرتے ہیں تو ہم برداشت کریں گے, کوئی بات نہیں. آنا ان کا غنیمت ہے اس دور میں. اس لیے میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اللہ والوں کی صحبتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, ان کی مجلسوں کی قدر کرنی چاہیے, اور ان کے پاس رہنا, ان سے مشاورت سے کام کرنا چاہیے. بہت سارے غلط فیصلوں سے ہم بچ جائیں گے. یہ ایک الگ موضوع ہے, بات لمبی ہو جائے گی. بہت سارے غلط فیصلوں سے ہم بچ جائیں گے. آپ کبھی ایسا کریں, ایک فیصلہ خود کر دیں جذبات میں, اور ایک فیصلہ مشورے سے کر کے دیکھیں, پھر آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ جو کام میں نے مشورے سے کیا تھا اس میں اللہ نے خیر ڈال دی. جو کام میں نے بڑوں کی دعاؤں سے کیا تھا, مشورے سے کیا تھا, پوچھ کر کیا تھا, اللہ نے اس کام میں خیر ڈال دی. اور جس کام کو میں نے جذبات سے کیا تھا, بس خود ہی فیصلہ کیا تھا, اس کام میں رسوا ہو رہا ہوں, پریشان ہو رہا ہوں. یہ تجربہ ہے. اپنے کاموں کو, یہ تو بہت آسان کام ہے نا, اپنے کاموں کو دوسروں پر ڈالیں, یعنی اللہ والوں پر اپنے جو امور ہیں, مشاورتی امور, ان پر ڈال دیں کہ حضرت مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں, بچے کی شادی کا معاملہ ہے, یہ میرے اپنے رشتے کا معاملہ ہو, یا کاروبار کا معاملہ ہو, یا دکان کھولنی ہے بند کرنی ہے, جو بھی معاملات ہو آپ مجھے مشورہ دیں, میں کیا کروں. میں تو بہت اس سلسلے میں پریشان ہوں. آپ دیکھیے کہ زندگی میں اتنی بہتری آئے گی, دنیا کے لحاظ سے بھی ہم ترقی کریں گے انشاءاللہ, اور دین کے لحاظ سے بھی ترقی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین, اکابرین اور علماء دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. نیک صحبتوں میں, نیک مجلسوں میں, نیک لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ ہمیں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. ان کی صحبتوں میں بیٹھنا, ان کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں لینا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عظمت نصیب فرمائے. بڑوں کے دل میں جب عظمت ہوتی ہے, بچے بھی دیکھیں گے ابا جاتے ہیں اس طرح بیٹھتے ہیں, تو بچوں کے دل میں بھی عظمت آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے.